وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ آیت نمبر 43 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ سابقہ آیات میں واقعہ گزر چکا ہے کہ خیبر کے یہود میں ایک واقعہ سیاہ کاری کا پیش آیا۔ اگرچہ تورات کے اندر ایسے لوگوں کا حکم رجم والا لکھا ہوا تھا، لیکن وہ تو احکام کو بدل چکے تھے، یعنی ان کے جو مذہبی پیشوا تھے وہ لوگوں کو مسائل کچھ اور بتاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے عام طور پر یہی ترتیب کی ہوئی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بس یہی سزا ہے کہ منہ کو کالا کر دو، گدھے پر بٹھا کر شہر کا چکر لگوا دو، بس یہ سزا ہے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ اس میں بھی تخفیف ہو جائے، اور اس امید پر کہ اسلام کے اندر بہت سارے مسائل میں تخفیف ہے، تو ان لوگوں نے اپنے ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا کہ جا کے آپ علیہ السلام سے یہ مسئلہ دریافت کر لو، اور ساتھ یہ بھی رہنمائی ہدایات ان کو دے دی کہ اگر وہ اس سے آسان مسئلہ بتائیں تو لے لینا، مشکل بتائیں تو پھر نہ لینا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم اتنے ہی ماننے والے ہو تو پھر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنا کیسے رہے ہو؟ تم تو ان پر ایمان ہی نہیں لائے۔ تم تو ان پر بھی اسی وجہ سے ایمان نہیں لاتے کہ تم کہتے ہو کہ جی ہمارے پاس تو اپنی تورات موجود ہے۔ جب تورات کے اتنے تم دعوے دار ہو تو تورات کے حکم کو مانو نا۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا واضح حکم لکھا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، وہ کیسے آپ کو حکم اور فیصل بناتے ہیں، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے رجم کا حکم بتایا تو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تورات کے اندر کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ تورات کے اندر تو یہ حکم نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات لاؤ۔ اچھا، آج بھی 2024 چل رہا ہے، آج بھی جو تورات موجود ہے، چھپ رہی ہے، اس کے اندر بھی سیاہ کاری کا یہی حکم رجم والا لکھا ہوا ہے۔ وہ لے آئے تورات، تو حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ وہ وہاں موجود تھے، اور یہ یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اور ان یہود کو جو وفد آیا تھا وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جانتے تو تھے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ تو جب وہاں بیٹھے تھے تو پوچھا گیا کہ ان کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم جانتے ہیں۔ تو پوچھا کہ ان کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری قوم میں سے سب سے زیادہ بہترین انسان ہے، اور سب سے بہترین انسان کے بیٹے ہیں، یعنی یہ بھی اچھے ہیں، ان کے ابا بھی اچھے ہیں، حافظ تھے تورات کے اور عالم تھے۔ تو اس بات کو سنتے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ۔ تو وہ فوری بدل گئے، کہتے ہیں کہ سب سے برا انسان ہے اور سب سے برا انسان کا بیٹا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھو اس کے اندر سے تورات میں کیا حکم ہے سیاہ کاری کا۔ تو اس نے ایسے ہاتھ رکھ کر اور ایسے پڑھنا شروع کر دیا کہ جی اس پر لکھا ہوا ہے کہ چہرہ کالا کرو اور فلانا کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھایا تو نیچے سے آیت رجم چمکنے لگ گئی۔ حدیث کے الفاظ ہے تلوح آیت الرجم، تو آیت رجم چمکنے لگ گئی۔ تو اس میں واضح حکم لکھا ہوا تھا رجم والا۔ قرآن اسلام بھی یہی حکم دیتا ہے کہ رجم کرو اگر وہ محسن ہو، صاد کے ساتھ محسن، یعنی شادی شدہ ہوں، پھر وہ ایسی سیاہ کاری کرتے ہیں تو ان کو رجم کرو۔ یہ رجم والی آیت پہلے تلاوت بھی تھی اس کی، لیکن بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے۔ اب وہ آیت رجم والی قرآن میں نہیں ہے، لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ اس کا حکم اجماع سے ثابت ہے۔ تو اللہ کی حکمت ہے ہر کام میں کہ اللہ نے آیت رجم کو اتار کر منسوخ کیا،
یعنی اس کی تلاوت منسوخ کی، حکم باقی رکھا، اور اب اجماع سے اس کو حکم ثابت کیا جاتا ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ محسن جو زانی ہوگا اس کی سزا رجم ہے، اور یہ اجماع سے ثابت ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ امت اجماع کو بھی اسی طرح مانے، اس سے بھی احکام کو ثابت کرے جیسے قرآن سے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کیا، یعنی تلاوت منسوخ کی اور حکم اس کا باقی رکھا، اور وہ اجماع سے ثابت ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمائے کہ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، وہ کیسے آپ کو حکم بنا رہے ہیں، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اچھا آپ علیہ السلام کے پاس آ گئے ہیں فیصلہ کروانے، تورات کو چھوڑ کر آپ علیہ السلام فیصلہ کر رہے ہیں تو اس کو بھی نہیں مان رہے، يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ رہے ہیں، پیٹ پھیر رہے ہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل کیا ہے، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ ماننے والے ہیں ہی نہیں، یہ مومن نہیں ہے، ماننے والے نہیں ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اچھا یہ ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں، ہمارے بھی حالات اس وقت ایسے ہی ہیں، ہماری قوم بھی، ہماری عوام بھی قرآن کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو دوسری قومیں چڑھ آتی ہیں اور قابض ہو جاتی ہیں، جیسے کہ مصر کے اندر حکومت تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی، اور بعد میں یہ سارے بھائیوں کو وہاں بلا لیا، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی شام سے مصر چلے گئے تھے، القدس سے مصر میں منتقل ہو گئے تھے، تو یہ تو ایک شاہی خاندان تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ فرعون اور اس کی فوج وہ غالب آ گئی، اور یہ سارے وہاں کے جو شاہی خاندان تھے یہ مغلوب ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، اور یہ 11 کے 11 بھائی کی ہی اولاد آگے بنی اسرائیل ہے، تو یہ مغلوب کیسے ہو گئے، مقہور کیسے ہو گئے؟ تو وہی دیکھ لیں آج مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جب اپنے مذہب کو، اسلام کو، قرآن کو، اس کے احکام کو چھوڑیں گے، جیسے انہوں نے تورات کو چھوڑا، ہم نے قرآن کو چھوڑا، بس جو ان کے ساتھ ہوا وہی ہمارے ساتھ ہو۔ جب انگریز آ گیا تھا بر صغیر میں، تو ان لوگوں نے عدالتیں جب قائم کی تھی نا انگریز نے، تو جہاں ان عدالتوں کے اندر جج تھے وہیں مفتی بھی تھے، جیسے آج کل شریعہ عدالت بھی موجود ہے، شریعہ کورٹ بھی موجود ہے۔ تو کوئی چاہے کہ اگر کوئی بھی فیصلہ ہے جو کسی کے حق میں کیا گیا ہے، اگر وہ کسی مفتی کا فتویٰ لے آئے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، تو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر سکتا ہے کہ جی یہ چونکہ لا کے اندر، قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کو حاکمیت حاصل ہوگی، تو یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے، میں اس کو نہیں مانتا، اور جو شریعہ بینچ ہوگا وہ بیٹھے گا اور وہ دیکھ کر اس کے مطابق، وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کی پابند ہیں۔ لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب بھی دامت فیوزہم، وہ اپنے زمانے کے اندر رہے ہیں چیف جسٹس اسی کے شریعہ کورٹ کے، تو وہ خود شکوہ کرتے ہیں، ان کی وہ آڈیو موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بار بار لوگوں کو کہتے تھے بھئی یہ فیصلے تمہارے یہ شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں کورٹ سے، تو تم درخواست دو، کہتے کوئی بھی نہیں دیتا تھا۔ تو وہ انگریز نے اس وقت جج بٹھائے تو ساتھ مفتی بھی بٹھائے کہ بھئی تم آزاد ہو، جس سے بھی فیصلہ کرواؤ، تو اپنے مفتی سے فیصلہ کروانا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو نافذ کر دیں گے، اور جج سے کروانا ہے تو تب تمہاری مرضی، ہم نافذ کر دیں گے۔ تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس وقت میں کہ اس وقت جو حکمران ہے وہ بڑا حکیم ہے، بڑی مشکل سے اس سے جان چھوٹے گی، حکیم ہے یہ حکمران، تو بڑی مشکل سے جان چھوٹی۔ تو کیا تھا اس وقت کہ انگریز جج سے فیصلے کرواتے تھے، مفتی صاحب سے فیصلہ نہیں کرواتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفتی صاحب نے تو شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، مثلا وراثت کا ہی مسئلہ ہے تو مفتی صاحب نے تو بہنوں کو بھی حق دینا ہے، اور انگریز جج کے ان کے لا کے اندر تو عورتوں کا یا بہنوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے، تو لوگ پھر وہ جج سے فیصلہ کرواتے تھے، مفتی صاحب سے نہیں کرواتے تھے۔ یہ ہے وہ حقائق، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں۔
بھی ان لوگوں نے یہ کیا تھا۔ تو آج عوام ہماری یہی کر رہی ہے، آج عوام نہیں چاہتی کہ اسلام نافذ ہو۔ ہاں ہم چاہتے ہیں قرآن کا نظام آئے، اسلام کا نظام آئے، اللہ اس کے رسول کے مطابق، احکام کے مطابق فیصلے ہوں، لیکن وہ فیصلہ اس پر نافذ کیا جائے، اس پر کیا جائے، مجھ پر نہیں کیا جائے، میرے سے نہ شروع کیا جائے، دوسرے سے شروع کیا جائے۔ ہر ایک کی خواہش اور تمنا یہ، جب تک امت نہیں چاہے گی، عوام نہیں چاہے گی، ادھر سے فیصلے نہیں ہونے، یہ فیصلے سارے اوپر سے ہی ہونے۔ اب ہم بولتے رہے بیٹھ کر جی محافل میں بھی یہ کیا حکمران ہے، ہمارے سر پر مسلط ہیں، وہ مہنگائی پر مہنگائی ہے، ہمیں کھانے پینے سے فارغ ہی نہیں ہونے دے رہے کہ ہم کوئی ترقی کا سوچیں، کوئی قوم کا سوچیں۔ تو ہم جو مرضی کہتے ہیں، یہ حکمران نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال ہیں جو حکمرانوں کی شکل میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، جن کو نہ عوام پر ترس آتا ہے اور نہ ان کو کوئی آخرت کا کوئی خوف ہے۔ بھئی ٹیکسز بھی لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی آمدن کے ذرائع ہیں ملک میں، وہاں سے وہ کمائیاں بھی کرتے جا رہے ہیں، باہر سے قرضے بھی لیے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں جا کہاں رہے ہیں۔ عوام پہ تو کوئی لگتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ نوکریاں وہ نہیں عوام کو مل رہی، جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو ریٹائرمنٹ ان کی ختم کی جا رہی ہے، پینشن ختم کی جا رہی ہے، نت نئے ٹیکس ہیں، مہنگائی ہے، تو پھر اتنا پیسہ جا کہاں رہا؟ وہ باہر سے آتا ہے، باہر ہی چلا جاتا ہے بینکوں کے اندر، وہ جزیرے خرید لیے جاتے ہیں، باہر پراپرٹی بنا لی جاتی ہے، بیچارے رہ گئی عوام یہاں گھٹ گھٹ کر جینے کے لیے اور پسنے کے لیے۔ تو یہ ہے جی کہ اصل میں وہ چاہتے نہیں تھے، جب چاہتے نہیں تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مقہور اور مجبور کر دیا، ان کو زیر دست کر دیا۔ یہی آج مسلمانوں کا حال ہے۔ تو اگر امت یہ چاہ لے گی کہ نہیں ہم نے اسلام کے مطابق، اپنے شریعت کے مطابق چلنا ہے، تو پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اسلامی قوانین کے نفاذ سے روک دے یا رکاوٹ بن جائے۔ یہ اصل میں عوام کا مطالبہ ہے، اگر وہ ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلے بھی آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق